آپ سب لوگ کو اسکرین، آپ لوگ سب کو اسکرین دکھ رہی ہے نا؟ جی وعلیکم السلام. تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ المتکبر جو ہے وہ ہم نے مکمل کیا تھا لاسٹ ویک. تو آج جو ہے ہم الخالق سے شروع کریں گے. اب اللہ کا یہ جو نام ہے الخالق، یہ کئی مرتبہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا، آیتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے. کتنے لوگ ہمیں بولتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو خالق معنی ہوتا ہے اس کا پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا ہر وہ چیز کا جو دکھائی دیتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے. زندگی بنانے والا، موت کو پیدا کرنے والا، جو کیا ہے سب کو آنے والی ہے نا. جنت کو پیدا کرنے والا، دوزخ کو پیدا کرنے والا، عرش کو پیدا کرنے والا، کرسی کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، پہاڑ کو بنانے والا، دریا کو بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، حیوان کو پیدا کرنے والا، پرند کو پیدا کرنے والا، ملائکوں کو پیدا کرنے والا، مٹی کے نیچے جو بھی ہے اس کو پیدا کرنے والا. اور حقیقت بس یہی ہے کہ اللہ ہی کیا ہے، صرف اور صرف ہمارا خالق ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ان چیزوں کو نہیں بنا سکتا. ہر وہ چیز جو چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو کیا ہے اعلیٰ ہے، جو کیا ہے بہت باریک ہے، جو دکھائی دیتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی ہے نا، یہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. ہم کو جو ہے خالق پر پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد ہم کو خالق کے بنانے پر یقین کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کو پہلا کیا کرنا ہے؟ خالق پر یقین کرنا ہے، خالق پر ایمان لانا ہے. اور پھر ہمیں کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ کے اس پیدا کرنے پر، کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی بھی اسے نہیں بنا سکتا. اب یہ جو مطلب ہے نا خالق، خالق کا مطلب کیا ہے؟ وہ خلق سے بنتا ہے نا. عربی معنی جو ہے، عربی الفاظ کیا ہے اس کا؟ خلق ہے. خلق یعنی کیا؟ پیدا کرنا. اب یہ جو خلق ہوتا ہے نا، اس کو دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا وہ جو کسی بھی چیز کو وجود دے جب وہ کچھ نہ تھی، یعنی بدی، جسے ہم کہتے ہیں بدی کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو وجود دینا جب وہاں پر کچھ نہ تھا. یعنی اللہ نے کیا کیا نا، ایک بنجر دنیا، جو دنیا تھی بھی نہیں ہے نا، اللہ نے پہلے کیا کی؟ دنیا بنائی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ زمین و آسمان کو بنایا. پھر اللہ نے زمین میں پودوں کو بنایا. تو جب کچھ نہ تھا تب اللہ نے اس کو بنایا نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کا خلق. یہ کیا ہے؟ اللہ کا خلق ہونا. ایک منٹ، ٹھیک ہے، یہ ہے اللہ کا کیا؟ خلق ہونا ہے نا. تو اللہ کیا ہے؟ اس نے جس نے کیا دیا؟ وجود دیا جب وہ کچھ نہ تھی. اور اللہ ہی کیا ہے؟ بنانے والا ہے. اللہ ہی اس کو ڈیزائن کرنے والا ہے. اللہ ہی کیا ہے؟ شکل دینے والا ہے، کریٹر ہے، فیشنر ہے نا. یہ سب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. تو یہ ہو گیا پہلا ایک میننگ. اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ ازل علم ہے. پہلا میں نے کیا بتایا؟ جس نے کیا کیا؟ بنا کچھ چیز کے اس کو وجود دیا. دوسرا کیا؟ اللہ ازل عظیم ہے، یعنی ہر بنا پر، ہر چیز کو اللہ نے اس کے مطابق بنایا ہے. یعنی اللہ نے پہلے کیا کیا؟ اس کو ہر ایک چیز کو ایک بنا پر بنایا، یعنی بنا ریزن کے نہیں بنایا، ایک ریزن سے اللہ نے ہر چیز کو بنایا. اس کے بعد اللہ نے ان سب چیزوں کی کیا بنائی؟ تقدیر بنائی. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ جو ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں، هو الذی خلق البارئ مصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا. اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے. یعنی اللہ کے ہی کیا ہے؟ سارے اسماء الحسنی ہے، جس نے کیا کیا؟ سارے زمینوں کو، آسمانوں کو جس نے بنایا اس کو کیا کیا؟ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے بنایا، اس کو صورت دیا،
اور اللہ ہی کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے نا. یہ سب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں اللہ کہتے ہیں لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو. کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پس تم کہاں آئے جاتے ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے اللہ؟ جس نے کیا کیا، ہر وہ چیز کو جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سے تم کیا کرو؟ یاد کرو. یعنی یاد کرو کہ دنیا بنانا، اس کو بنا کر اس کو ایک ریزن دینا، اس کو اس کا کام بتانا، ترتیب سے بنانا، تقدیر لکھنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تم اس کو یاد کرو کہ کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، سب چیز میں نشانی رکھی ہے. چاہے وہ ایک چھوٹی چیز کیوں نہ بنائی ہو اللہ نے، یا ایک بڑی سی چیز کیوں نہ بنائی، ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی ایک نشانی ہے. اللہ جو ہے قیامت میں، اللہ نے جو ہے کیا کیا ہے کائنات میں اور خود تمہارے نفسوں میں، اللہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہوں؟ ایک نشانی چھوڑا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اور خود تمہارے نفس میں میں نے کیا کیا ہوں؟ نشانیاں بنایا ہوں. نشانی سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عظمت کو پہچاننا ہے اور اللہ کے مقصد کو جو ہے ہم کو پورا کرنا ہے. نفس کا بھی ہمارا ایک مقصد ہے، کائنات کا بھی ایک مقصد ہے، ان چرند پرند پیڑ پودے زمین آسمان ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کو ہم کو پہچاننا ہے اور ہمیں اس مقصد کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز میں تمہارے لیے کیا بنایا ہوں؟ نشانیاں بنایا ہوں. اور کیا کوئی ہے جو میرے علاوہ زمین اور آسمان کو روزی پہنچا سکتا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. جیسے ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق پر غور کریں تو ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ساری زمین کی مٹی کو کیا کیا؟ بھرا. اور اللہ نے اس سے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یعنی دیکھو نا، ہمارا جو بدن کا رنگ ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے بھی اسی لیے ہمارا رنگ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا کی؟ زمین کی پوری مٹی کو اکٹھا کیا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اور پھر ہم کیا؟ آدم علیہ السلام کی نسلیں ہیں. اسی لیے ہمارا جو بدن کا رنگ ہوتا ہے وہ مٹیوں کا رنگ ہوتا ہے. کوئی زیادہ سفید مٹی جیسا ہوتا ہے، کوئی کالی مٹی ہوتا ہے، کوئی براؤنش مٹی ہوتا ہے، کوئی ویٹش رنگ بولتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ فیئر کلر ہے، یہ ویٹش کلر ہے. ویٹش کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کی زمین کے رنگ ہے جو اللہ نے کس کو دیے؟ اس کی مخلوق کو دیے. کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اسی مٹی سے بنایا ہے. یہ کس نے بتایا ہم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ نے کیا کی؟ آدم علیہ السلام کو اسی مٹی سے بنائے. اسی لیے ہم سب کے رنگ کیسے ہوتے ہیں؟ زمین کے رنگ کے ہوتے ہیں. کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی بھورا ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے، کوئی نرم مٹی جیسا نرم مزاج کا ہوتا ہے. اور اللہ نے ہر انسان کو بہترین شکل اور حالت دی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں سورہ 3 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. بہنوں، اللہ نے ہم سب کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ نے ہم کو جیسی بھی آنکھیں، جیسا بھی ناک، جیسا بھی ہونٹ، جیسی بھی شکلیں، جیسا بھی قد کاٹھی نہیں کیوں نہ دیا ہو، اللہ کہتا ہے تم میرے لیے بہترین مخلوق ہو، میں نے تم سب کو بہترین بنایا ہو. لیکن ہم جو ہے ہمارے اپیئرنس سے خوش نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہروں کو بدلنے لگتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے دنیاوی معاملے میں اپنے آپ کو کیا کرے؟ کمپیئر کرے دوسرے مخلوق سے. اللہ کہتا ہے پہلے تو میں نے تم کو ایک دوسرے سے الگ بنایا ہوں اور میں نے تم سب کو ایک دوسرے سے بہترین بنایا ہوں. اور باقی مخلوقات کو اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہوں تاکہ ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. 1400 سال پہلے جب ہم کچھ نہ جانتے تھے تب اللہ نے قرآن میں بتایا کہ میں نے بندے کو کیسا بنایا. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا 1400 سال پہلے، جب انسان نہیں جانتا تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے، کیسے اللہ ان کو شکل صورت دیتا ہے، تب اللہ نے قرآن کی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 میں اللہ خود کہتے ہیں پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اسی کو پیدا کر دیا. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں تمہارا سوال ہوتا ہے نا کہ انسان بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے،
تو اللہ بتاتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں جو نطفہ ہوتا ہے اس کو میں پہلے کیا دیتا ہوں، خون دیتا ہوں. جب وہ خون کا ہوتا ہے تب میں اس کو گوشت کا ٹکڑا بناتا ہوں، گوشت کے ٹکڑے کو میں ہڈیوں کا بناتا ہوں، پھر ہڈی کے اوپر ایک اور میں گوشت بناتا ہوں، پھر اس کے اوپر میں اس کو شکلیں صورتیں دیتا ہوں. اور اللہ ہی کیا ہے، سب سے بہترین بنانے والا ہے. سبحان اللہ، ہے نا. تو اللہ کہتا ہے میں ہی کیا ہوں، سب سے بہترین بنانے والا ہوں. یعنی جب سب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اندھیروں کے اندھیروں میں، اندھیروں کے اندھیروں میں اللہ کیا کرتا ہے، ایک اولاد کو بناتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شکل صورتیں دیتا ہے. ماں کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. کیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اب ہڈیاں بن رہی ہے، اب شکلیں بن رہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو جا کے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. ورنہ کوئی نہ جانے، اور اللہ جو ہے وہ کام کرا بھی دیتا ہے. کیسا ایک نطفہ جو ہے، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ نطفہ سے ایک اولاد کیسا پیدا ہوتی ہے، اور ایسی اولاد وہ 9 مہینے میں پیدا ہوتی ہے جس کی شکلیں صورتیں کیا ہوتی ہے، سب دنیا والوں سے الگ ہوتی ہے نا. اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، بہترین حالت میں اللہ نے کیا کیا، ہم کو بنایا ہے بہنوں. اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتے ہیں الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی. جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، یعنی اللہ یہاں کس کی بات کرے، انسانوں کی، کائنات کی، ان ساری نشانیوں کی. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو بس ایسے ہی نہیں بنایا ہوں، میں نے تم کو خوبصورت بنایا ہوں، میں نے تم کو بہترین سے بہترین بنایا ہوں. اور تم کس سے بنے ہوئے ہو، تم مٹیوں سے بنے ہوئے ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو بس ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ مجھے انسان بنانا تو میں نے ایسے بنا دیا، نہیں. اللہ نے کیا دی، ہم کو قد کاٹھی دی. اللہ نے ہم کو ایک سائز کا بنایا جیسا اللہ چاہتا تھا. اللہ نے ہم کو کیا بنایا، ایک طریقے کا بنایا. اللہ نے ہمیں سوچ کے، سمجھ کے، ساری اسپیسیفک چیزیں دے کے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہوگی، میرا ناک ایسا ہوگا، میرا ہونٹ ایسے ہوں گے، ہمارے ہاتھ ایسے ہوں گے، ہمارے پیر ایسے ہوں گے، ہم کتنے لمبے ہوں گے، کتنے چھوٹے ہوں گے. یہ سب اللہ نے ہمیں سوچ سمجھ کر بنایا ہے. اللہ نے سب کے رنگوں کو الگ بنایا ہے، سب کے سائز کو الگ بنایا ہے. اللہ نے کسی کو کھانے کے قابل بنایا ہے، کسی کو اللہ نے کیا کیا پہاڑ بنایا ہے، کچھ زمین میں ہے، کچھ آسمان میں ہے. اور اللہ نے جو ہے سب کو کیا نہیں کیا، ایک جیسا نہیں بنایا ہے. اللہ نے جو ہے کیا نہیں کیا، ہم سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. اور اللہ ہم سب کو صرف ایک بار ہی پیدا نہیں کرے گا، اللہ ہم کو موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا. سورہ قیامہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ کہتے ہیں کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسے ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہے کہ اس کی پوری تک کیا کر دے، اس کا پور تک کیا کر دے، درست کر دے. اللہ کہتے کہ میں اگر چاہوں تم کو کیا کروں گا، دوبارہ پہلے تو زندہ کروں گا. اور اللہ نے ہم سب کی کیا بنایا، ہاتھوں کی لکیروں کو. ہمارے جو انگلیوں کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہر مخلوق کے الگ ہوتے، یاد رکھنا. ہو سکتا ہے کہ ہماری شکلوں جیسے لوگ ہمیں دکھے، ملتے جلتے لوگ بنتے ہیں، لیکن ہماری جو انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہر انسان کے کیا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. اور یہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے. آج جا کے سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے جو ہے یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ سب کو میں نے جو ہے انگلیوں کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ کیا ہے، الگ ہے. اور آج جانا سب نے، لیکن قرآن میں یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا. تو جب اللہ موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا نا، تب بھی اللہ ہمیں کیا کرے گا، علیحدہ پیدا کرے گا. سب الگ ہوں گے، کوئی ملتا جلتا نہیں ہوگا. جیسے ہم دنیا میں ہیں ویسے ہی ہم کیا ہوں گے، اس دن اللہ کے سامنے ہوں گے. تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے بہنوں، اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی خالق ہے. اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ کیا کرے، ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے. اور اللہ ہم کو بہترین حال میں زندہ کرے یا بدترین حال میں زندہ کرے، وہ سب کس کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں درست اندازے کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہے. سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ کہتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز سے پیدا کیا.
اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو ایک مقررہ انداز سے پیدا کیا، یعنی ایک اندازے سے، ایک تقدیر بنائی، ایک سائز بنایا، ایک عمر، ایک کھانا پینا، ایک جینے کی جگہ، کب کیسے حالت میں پیدا کروں گا، کب اس کی حالت کو میں تبدیل کروں گا، کب اس کا اچھے دن ہوں گے، کب برے دن ہوں گے، کب آزمائش آئے گی، کب اس کے پاس کیا ہوگی، روزی ہوگی، کیا رزق ہوگا، یہ سب بھی کس نے ہمارے لیے طے کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ نے طے کیا ہے۔ ہمیں کہاں پیدا کرنا ہے، کون سے ماں باپ کے وomb سے اللہ نے ہم کو پیدا کرنا ہے، یہ سب بتانے والا، ڈیسائیڈ کرنے والا اللہ۔ ہم کیسے دکھیں گے بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف یہی خالق ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے جو ہے 2 دن میں زمین کو بنایا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں نے اس میں پہاڑ رکھے، پھر میں نے اس کو صحیح اندازے سے رکھا، پھر جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی وہ اللہ نے کیا کیا، زیادہ طریقے سے اس کو زیادہ کوانٹٹی میں بنایا، اور جس چیز کی کم ضرورت تھی اللہ نے اس کو کم بنایا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کا بھی پیدا ہونا وہ طے تھا، یعنی اللہ نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ میں آسمان کو کتنے 7 دن میں بناؤں گا اور میں زمین کو 2 دن میں بناؤں گا، یہ اللہ نے پہلے طے کیا، پھر اللہ نے اس کو بنایا۔ تو اللہ نے جب زمین آسمان کی دن بننے کو طے کیا تو کیا اللہ نے ہمارا طے نہیں کیا ہوگا؟ یعنی ہم کو اللہ کے فیصلوں سے کیا ہونا ہے بہنوں، راضی ہونا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا پتا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو اللہ نے زیادہ بنایا ہے، جس چیز کی کم ضرورت ہے اس کو کم بنایا ہے۔ اب جیسے کہ رزق جو ہم زیادہ کوانٹٹی میں کھاتے ہیں اللہ نے اس کو زیادہ بنایا ہے۔ اب کبھی بھی دیکھنا کہ جو جانور ہم کھاتے ہیں، اب جیسے کہ وہ بکری ہو یا وہ بیل ہو یا وہ مرغی ہو، آپ دیکھیں گے کبھی بھی اس کی تعداد جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی ہے، جتنی بھی جانور کی قربانی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ اللہ ان کو پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی کمی ہوئی ہے ان کی؟ نہیں۔ کبھی ہمارے سننے میں آیا کہ اس چیز کی کمی ہے، یہ جانوروں کی کمی ہے؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ نے جب انسان کو اس کو کھانے کے لیے بنایا ہے نا تو اللہ نے اس کو زیادہ مقدار میں پیدا کیا، اس لیے ان کی پیدائش بھی کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کہ اللہ نے ہم کو صحیح وقت اور صحیح طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ چیزیں پہنچ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ جو جگہ میں جو انسان کی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹیپل فوڈ ہوتا ہے، اسٹیپل فوڈ یعنی کیا، جیسے ان کی وہاں کی جو مشہور چیز ہوتی ہے یا وہاں پر جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں نا وہ اس جگہ پر جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے، رائٹ؟ جہاں پر جو چیز جو انسان جو ہے ہاں جو انسان جو جگہ پر جو چیز انسان زیادہ کھاتا ہے نا وہ جگہ پر وہ چیز کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز وہ لوگ نہیں کھاتے وہاں پہ اگتی نہیں ہے۔ تو یہ سب بنانا، یہ سب مقرر کرنا کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یعنی سیٹرڈے کے دن پیدا کیا، اللہ نے پہاڑ کو اتوار کے دن پیدا کیا، اللہ نے درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اللہ نے جو ہے مکروہات کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن اللہ نے زمین میں چوکھائے پھیلائے، آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے جمعہ کے دن پیدا کیا، عصر اور رات کے درمیان جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ کی ترتیب دیکھو، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تو اللہ پہلے آدم علیہ السلام کو بناتا اور پھر پہاڑ پیڑ پودے سب بناتا، لیکن نہیں، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے اس کی ضروریات کو بنایا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے پہلے اس کی ضروریات کو بنایا، اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے ساری ضرورت کی چیزیں بنائی، پہاڑ، مٹی، درخت، مخلوقات، نور، ہے نا؟ پھر اللہ نے کیا کیا، زمین پر رزق پھیلایا، اللہ نے ہر چیز انسان کے بنانے سے پہلے جو ہے اللہ نے اس کو بنا دی۔ اسی لیے بہنوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پہلے اللہ کیا کر دیتے، اس کا رزق جو ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں اس کا رزق جو ہے اس کو طے کر لیتا ہوں۔ اس طرح کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے کیسا اللہ ماں کے جو ہے پاس دودھ دے دیتا ہے۔ ریزن کیا ہے نا کہ اللہ جو ہے مخلوق کے بننے سے پہلے ہی اللہ کیا کر دیتا ہے، اس کے رزق کے فیصلے کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضروریات کو بنا دیتا ہے۔ اگر اس اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اس کی ماں کے پاس پہلے سے ہی اس کے لیے ہر چیز تیار رکھتا ہے۔
اسی لیے جو ہے ہم بس پیدا نہیں کیے جاتے ہیں، پر اللہ ہمارا کیا کرتے ہیں، ہر چیز کا انتظام بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے اس انتظام کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، اور اللہ جو ہے وہ اکیلا کیا ہے، کافی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو بنا ستون کے بنایا، اور اللہ کہتا ہے پھر میں نے زمین کو بنایا، اس میں نے پہاڑ بنائے تاکہ وہ اس کو ہلا نہ دے۔ یہی سوچے ہم نے کبھی کہ آسمان جو ہے وہ کیسا ٹھہرا ہوا ہے، کیسا رکا ہوا ہے، اس میں کوئی پلرز ہے، کوئی ستون ہے ہم کو دکھائی دیتے؟ نہیں، اللہ نے اسے روکا رکھا۔ زمین کو اللہ نے کیا کیا، اللہ کہتا ہے میں نے پہاڑوں سے اس کو کیا کیا، میں نے روکے رکھا ہوں تاکہ وہ ہلے نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا، میں نے اس میں تمہارے لیے جانور بنائے، میں نے آسمان سے پانی اتارا۔ کیوں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ زمین پہ تو اتنا پانی تھا۔ سائنس سمجھاتا ہے ہمیں آج واٹر سائیکل کسے کہتے ہیں، کہ وہ نیچے کا پانی ہے وہ سورج کی گرمی سے آسمان پر جاتا ہے، بارش برستے پھر وہ نیچے آتا ہے۔ اللہ نے صرف ایک مقرر جگہ پر پانی نہیں دیا، اس لیے اللہ نے کیا کیا، بارشوں کو بھیجا جو ہر جگہ جو ہے وہ پانی پہنچائے، کہ اللہ کے ہر مخلوقات کی پانی کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو، ہر مخلوقات جس کو رزق کی ضرورت ہو اس کو وہ پانی ملے کہ اس کو وہ رزق پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ نے یہ سارے انتظام کیے۔ ہم اللہ سے کوئی بھی چیز کا سوال نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ بارش کیوں جب اتنا پانی ہے زمین پر، نہیں، صرف تمہارے پاس ہے نا، باقی لوگ کے پاس کیسے پہنچے گا، ہر جگہ کیسے پہنچے گا؟ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، بارشوں کو برسایا۔ سبحان اللہ، ہے نا، یہ ہے وہ تمہارا رب جو تمہاری اتنی سنتا ہے، تمہارے لیے اللہ اتنا سوچتا ہے، اتنے اچھے اچھے فیصلے کرتا ہے کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، پیدا ہونے سے پہلے اس کا انتظام کرتا ہے، لیکن ہم جو اللہ کی صرف بندگی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے علاوہ کس نے ہے کس چیز کو پیدا کیا۔ لوگ جب دنیا میں کچھ ایجاد کرتے ہیں نا، جب انسان دیکھتا ہے کہ دنیا میں انسان کوئی چیز کو ایجاد کرے، کس سے کرتا ہے مخلوق بھی ایجاد کسی چیز کا؟ جو اللہ نے بنایا اسی سے ایجاد کرتا ہے۔ جو یہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، ایک کشتی ہو، ایک ایروپلین ہو، یا ایک سواری ہو، یا ایک موبائل فون ہو، کوئی بھی چیز بنا اللہ کی کسی بنائی ہوئی چیز سے نہیں بن سکتی۔ پرندوں کو دیکھ کر ایروپلین بنایا گیا، برڈز کو سمجھ کر ناؤ اور شپس بنائے گئے۔ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ایک نشانی ہے، ایک مخلوقات چھپا ہوا ہے۔ کیسا وہ اونٹ جو ہے وہ سواری جو ہے اللہ نے اس کو ایسی بنایا ہے کہ اللہ نے اونٹ کو اسی ضروریات کا بنایا، اسی جگہ پر بنایا جہاں اس کی ضرورت تھی۔ بنا پانی کے رہ جاتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں ہوتا۔ اس کے پیر میں اللہ نے اس کو پہلے سے ہی جوتے پہنا کے رکھے کہ اس کے پیر جو ہے مٹی میں ڈھستے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کے اوپر اس کو پرت دیا، اس لیے وہ دھول اس کی آنکھوں میں نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کو اس کی ضروریات کے حساب سے اس جگہ پر بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارا خالق ہے۔ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 57-59 میں اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ پھر جو مٹی ہے وہ تمہیں کیا کرتی ہے، پھر تم کیوں منی تم پکاتے ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ چیز کو مانتے ہو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم کیوں اس پر جو ہے ایمان نہیں لاتے؟ اور اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تم کیوں جو ہے اس کے حق کو نہیں سمجھتے؟ کیوں تم بھٹک جاتے ہو؟ اللہ یہ سوال جو ہے ہم سب سے کر رہا ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ نے ہماری تقدیروں کو لکھا ہے، تو ہم اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا بیٹھتے؟ یہ سوال جو اللہ ہم سے کر رہا ہے کہ ہم جو ہے ہم کیوں اللہ کے حق کو نہیں سمجھتے؟ یہ جسم دینے والا، یہ ہم کو بنانے والا، یہ ہم کو جو ہے چلانے والا، ہم کو ہر چیز بولنے کی قوت دینے والا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی نے کیا ہے۔ سورہ طور میں اللہ کہتے ہیں اما خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا توقنون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے؟
یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے یہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقیناً نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ یہاں سوال پوچھ رہے کہ کیسے تم یہ بات کو ایسے سوچ بھی لیتے ہو کہ اللہ نے جو ہے اس کو پیدا نہیں کیا؟ تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ یہ جو آسمان زمین ہے یہ خود بخود جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے؟ تم کیسے سوچ لیتے ہو کہ ان کو خود آسمان اور زمین نے پیدا کیا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں نا جو کیا کرتے ہیں، اس بات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہوتا، کوئی رب نہیں ہے نا، فلانا، جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شاید ناستک کہتے ہیں، جو مان لیتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، سب اپنے آپ بنے ہوئے ہیں نا، فلانا جو لوگ مانتے ہیں۔ تو اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے تم اس بات کو مان لیتے ہو کہ یہ ساری چیز جو ہے کسی نے بنایا نہیں ہے؟ تم کیسے یہ بات کو مان لیتے ہو کہ یہ سب خود بخود بنائی گئی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف عقل والوں کی سمجھنے والی بات ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے نا وہ کبھی نہیں سمجھیں گے اس بات کو۔ ہم جو ہے بہنوں، آسمان بنانے کی بات ہو رہی ہے، انسان یہاں پر آسمان تک پہنچنے بھی تکلیف ہو رہی ہے، انسان یہاں پر آسانی سے آسمان کو پوری طریقے سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ابھی تک سائنس بتا نہیں پائی کہ آسمان میں کتنی چیزیں اور موجود ہے، ابھی تک جو ہے وہ لوگ آسمان کو دیکھ ہی رہے، ابھی تک وہ لوگ ہے نا آسمان پہ پہنچنے کی اور دیکھنے کی ترتیبیں جو ہے بناتے جا رہے، اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آسمان خود بخود بن گیا۔ کیسے ہم یہ بات کو، اللہ کہتا ہے تم مان لیتے ہو؟ کیسے اس بات کو تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ خود بخود بنائی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے؟ یاد رکھنا کہ کوئی بھی زمین آسمان کو نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اور اس چیز میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ کہتے ہیں جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمان ہے، اور یہ اس کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ جو ہے نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شغف بھی نظر آئے، یعنی کوئی نقص بھی نظر آئے تو دیکھ لے اس کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ ہوں میں جس نے جو ہے سارے آسمانوں کو اور زمینوں کو 7 تلے بنایا ہوں۔ یہ رحمان کی پیدائش ہے جو کیا ہے؟ بنا کسی نقص کے اللہ نے بنائی ہے، یعنی ہر چیز کے پیچھے، سب کے پیچھے ایک فائدہ ہے، ایک مقصد ہے۔ لا علمی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہماری ہے، جو ہم جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے، فائدے کی طریقے سے، مقصد کے ساتھ جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے اس بات پر جو ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے سورہ عمران میں آیت نمبر 191 میں اللہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کوڑوں پر لیے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ بتا رہے یہاں پر جان لو کہ عقل مند کون ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا وہ جو اللہ کو یاد کرے، دوسرا وہ جو یاد کرنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی کرے، اور تیسرا وہ جو زمین آسمان کی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ نے کیسے زمین آسمان کو بنایا، اور کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا، اور پھر وہ کہے کہ اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا ہے، اللہ تو ہمیں آگ سے بچا۔ یعنی جب انسان جو ہے اللہ کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، جب انسان جو ہے اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا بنانا، اس کو تخلیق دینا، اس کا فائدہ کرنا، یہ سب جو ہے کسی بہت ہی زیادہ بڑے پاورفل چیز نے بنا ہے۔ انسان جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے نا تو اپنے آپ جو ہے نا انسان اپنی موت کو یاد کرنے لگتا ہے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اس کا، اتنا اس کا یقین بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا ویسے اس کے عمل ہوں گے، اور ویسے ہی بہترین عمل کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ اتباع کرے گا، عظمتوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرے گا، اور مانگے گا اور مانے گا، اور اللہ کی اس چیز کو سمجھے گا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز کو جو ہے وہ بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ اور پھر ایسا انسان اللہ سے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے آگ سے، اس کی عذاب سے بچا۔
یعنی جب اللہ اتنی چیزوں کو اتنی باریکی سے بنا فائدے کے بنا سکتا ہے، یعنی سب چیز کے پیچھے ایک ریزن دے کے اللہ اس کو بنا سکتا ہے، تو سوچو وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ وہ اس بات کو جان لیتا ہے جب اللہ نے اتنی چیز پیدا کی، اللہ مجھے موت کے بعد بھی پیدا کرے گا، اور پھر اللہ جو ہے معاملہ بھی کرے گا، اللہ مجھے آگ میں بھی ڈالے گا جب میری کوتاہی ہوگی، اور اللہ مجھے اس سے بہترین جنت بھی عطا کرے گا اگر میں کیا کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا۔ اسی لیے سورہ صاد میں آیت نمبر 27 میں اللہ کہتے ہیں، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر، وہ عبادت بھی نہیں کرے گا۔ عبادت جو ہے وہ ہمارا اصل مقصد ہے، خالق کا سوچنا ہے، خالق کا صرف سوچنا ہے، اور اللہ نے کیا کی، دنیا کو اس کی مرضی سے بنا دیا۔ اللہ کا صرف سوچنا ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ کہتے ہیں، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹنے ہی نہیں والے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ سوچ رہے ہو، کیا تم اس بات کا ایسا گمان کرتے ہو کہ میں تم کو بنا کسی مطلب کے پیدا کیا ہوں؟ ہم سب کے پیدا کرنے کا بھی بہنوں ایک مقصد ہے، ہمارے سب کا پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ ہم اس بات کو جتنا جلدی سمجھ جائے وہ کیا ہے، ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک بار موت آ گئی تو اس مقصد کو سمجھنے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم سب کس کی طرف لوٹنے والے ہو، صرف اور صرف اللہ کی طرف۔ اللہ نے پیغمبر کو بنایا ایک مقصد کے ساتھ، نہ رہنمائی کے مقصد کے ساتھ۔ چاند سورج کو اللہ نے ہماری رہنمائی کی مقصد دی، اللہ نے ان کی بھی رہنمائی کی، اللہ نے ان کو مقصد بتا دیا۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کا مقصد بتا دیا کہ چاند کو یہ وقت نکلنا ہے تو سورج کو یہ وقت، بارش کو یہ وقت برسنا ہے تو ٹھنڈی کو یہ وقت آنا ہے، اور گرمی کو یہ وقت آنا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد، اس کی رہنمائی اللہ نے کر دی۔ ویسے ہی اللہ نے انسان کی بھی رہنمائی کی بہنوں، جب اللہ نے سب کو بتایا تو اللہ نے ہمیں بھی بتایا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تمہاری کتابیں نہیں ہے، اس میں کوئی شک، ہدایت ہے متقینوں کے لیے۔ اللہ نے ایک کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنائے اور رہنمائی بنائے، پیغمبروں کو ہمارے رہنمائی بنائے، ان نے ہم کو سنت بتائے اور طریقے بتائے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی بندگی ہے، اور بندگی کرنے کی طریقے بھی اللہ نے قرآن میں ہم کو بتا دیے۔ تو اللہ نے انسان کو بھی کیا بنایا، ایک مقصد کے ساتھ بنایا، اللہ نے ہماری بھی کیا کی، رہنمائی کی۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 50 میں اللہ کہتے ہیں، جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت، شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ یعنی اللہ نے کیا کیا، ہم سب کو ایک مقصد سے بنایا، اللہ نے ہر انسان کو راہ راستہ بتایا، اللہ نے ہر انسان کو ایک الگ شکل و صورت دیا۔ یعنی دیکھو کیسا اللہ نے سب کو راہ راستہ بتایا نا، کہ سورج کو ویسٹ سے آنا ہے یا ایسٹ سے آنا ہے، ستاروں کو کیسے چمکنا ہے، چاند کو کس طرف سے آنا ہے، ہوا کو کس طرف بہنا ہے یا چلنا ہے، پانی کو کس طرف لہر اپنی اڑانی ہے، یہ سب اللہ نے جو ہے ان کو راہ راستہ بتا دیا۔ انسان کا راہ راستہ کیا ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، دین اسلام کا ہے، تم اس پر چلو گے جنت پاؤ گے، اس سے تم کیا ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو جب اللہ نے زمین آسمان ہر مخلوقات کو راہ راستہ بتایا، تو ہمارا راہ راستہ کیا ہے، دین اسلام ہے اور سنتیں ہے۔ تو ہم کل کے دن یہ نہ کہہ سکتے اللہ سے کہ اللہ نے ہم کو نہیں بتایا تھا۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اپنے راہ راستے پر ہے، سوائے کس کے، انسانوں کے۔ انسان جو ہے اپنے راستے سے ڈگمگا جاتا ہے، لیکن باقی پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو جو ہے کائنات سے کمپیئر کریں، ہم اپنے آپ کو اگر کائنات کے سامنے رکھے، تو ہم یہ جانیں گے کہ ایک مثال لے لیتے ہم کس کی، ایک نحل کی، ایک بی کی، ایک مدھو مکھی کی مثال لے لو کہ کیسے وہ کیا ہے، اپنے راہ راستے پر ہے۔ ایک مدھو مکھی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کر رہی ہے، شہد بنا رہی ہے، جس کے اوپر اللہ نے جو ہے سورہ بتا دی نا، سورہ نحل آیت نمبر 68 69 میں اللہ کہتے ہیں، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہلیوں میں اپنے گھر کو کیا ہو تم بنا دو، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہے۔
ان کے پیٹ کے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہے اور جس میں لوگوں کے لیے شفاعت ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے کیا کہا نا ہمیں کہ میں خالق ہوں اور یہ سب تمہاری نشانیاں، یہ مخلوق تمہاری نشانیاں ہیں۔ ان میں سے خالی ایک مثال میں جو ہے نا قرآن کا یہاں پڑھ کے بتا رہی ہوں، قرآن میں سے بہت مثالیں جو اللہ نے کہیں نہیں، خالی اپنے مخلوق میں سے ہم کو بتایا ہے۔ تو سورہ نحل میں اللہ ہم کو مثال دے رہے کس کی؟ مدھو مکھی کی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا پیدائش بھی کیا ہے؟ میرے طرف سے میں نے کیا کیا؟ اس کو پیدا کیا ہوں۔ تمہاری موت کو بھی میں نے پیدا کیا ہوں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ایک مدھو مکھی کو میں نے کیا کر دیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دیا ہوں کہ وہ کیا کرے گی، پہاڑوں پر، پیڑوں پر، اونچی اونچی عمارتوں پر، لوگوں کے گھروں میں کیا کرے گی، اپنے گھر کو بنائے گی۔ یعنی پیدائش سے لے کے موت تک مدھو مکھی جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے اور یہی کام کرے گی۔ اور اللہ کہتا ہے یہ جو چیز بنا رہی ہے نا، وہ دیکھو پہلے جیسا پودا کھاتی ہے ویسا ہی اس کے پیٹ میں جاتا ہے، ویسے ہی رنگ کا وہ کیا کرتی ہے، شہد بناتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ نیم کے پیڑ پر بیٹھے گی تو اس کو کہتے ہیں نا نیم ہنی ہے، یہ نیم فلیور کا ہنی ہوتا ہے۔ ہر جیسے درخت پہ بیٹھتی ہے وہ ویسا شہد بناتی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ شہد کیسی تمہارے لیے شفا والی ہے، لیکن تم جو وہ کیا نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے تم خود سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا ہم جو ہے بہنوں، ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہم ویسی محنتیں کر رہے جیسے اللہ کی باقی مخلوق کر رہے؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے میری مخلوق کی طرف غور کرو، دیکھو اس پرندے کو جس کو میں نے حکم دیا ہوں کہ تو جو ہے اڑے گی تو وہ اڑ رہی ہے، جس کو میں نے حکم دیا کہ تو جو جا صبح اپنے بچوں کو میرے اوپر چھوڑ دے اور چلی جاتی ہے، وہ اللہ پر اس کا اتنا بھروسہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ پیڑ پر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور ان کے لیے رزق جو ہے اللہ جو ہے اس کا رزق جو ہے اللہ اس کو مقرر کیا ہوا رزق اس تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بچوں تک وہ رزق جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ جانور کبھی فکر کرتے ہیں کہ ان کا مخلوق جو ہے اس کے پاس رزق کیسا پہنچے گا؟ ان کا دیکھو، ان کا جو ہے اپنے رب پر کیا ان کا جو ہے بھروسہ ہے۔ ان سے سیکھو کہ ان لوگ کیسی محنتیں کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، کیسا وہ چاند آتا ہے، کیسا سورج آتا ہے، کیسے مدھو مکھی روز اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا بزی لائک اے بی، سب سے زیادہ مصروف کون سا جانور رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں مدھو مکھی ہوتی ہے، سب سے مصروف۔ یہ پورا دن کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے، پورا دن جو ہے پودوں پر جاتی ہے، اس سے آتی ہے شہد جمع کرتی ہے، پھر جاتی ہے شہد جمع کرتی ہے نا، پورا دن وہ بزی رہتی ہے۔ ایک چیٹی کا جو مقصد ہے وہ پورا کر رہی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ نہیں سمجھتا کہ دیکھو اس مخلوق سے اور سیکھو کہ جیسا وہ اپنا مقصد پورا کرے کیا ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو سورج کو اور چاند کو کتنا ڈسپلن کے ساتھ وہ لوگ بندگی کر رہے، اف نہیں کرتے، اللہ سے سوال نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے۔ ہمارے پاس بھی کوئی ہے ایسی چیز جو ہمیں پوری کرنی ہے؟ تو ہے ہمارے پاس بھی، ہم کو بھی جو ہے اللہ نے ایک جو ہے اللہ نے ہم کو بھی جو ہے ایک مقصد سے پیدا کیا، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہے بہنوں، اللہ جو ہے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اللہ ہمارا حساب بھی لے گا۔ اور عقل مند وہی ہے جو اس بات کو سمجھ جائے کہ مرضی اللہ کی ہی ہوگی اور سوال نہ کرے، اور جو ہے اللہ نے جیسا کہا ویسے عمل کرے، اور رک جائے اس سے جس سے اللہ نے ہمیں رکنے کو کہا ہے۔ خالق پر ایمان لائے اور اللہ کے صفت کو مانے۔ اس نام کے پیچھے کا مقصد جو ہے انشاءاللہ میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ پہلا وہ ہے کہ ہم جب اس نام کو سمجھے تو ہم یہ بات سمجھے کہ خالق کے حق کو پہچاننے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس نام پر ایمان لائیں گے۔ ہم خالق کے حق کو پہچانیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ خالق کا جو ہے اس کے بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اس کے خالق پہ کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کا حق اس کے رب پر یہ ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی بنا کسی شریک کو ٹھہرائے، کیونکہ اللہ کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اور اللہ کا حق اس کے بندے پر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کا بھی کیا ہے، ایک حق ہے اپنے بندوں پر، اور بندوں کا بھی جو ہے ایک حق ہے اپنے رب کے اوپر۔ اور خالق کو سمجھنا یہ ہے، خالق کو جب پہچانے گا انسان تو انسان جو ہے اللہ کے اس حق کو پہچانے گا۔ سب سے زیادہ ہمیں جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے، شرک ہے۔
کیونکہ جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، وہ اللہ کے حق میں کمی کر کے کسی اور چیز کو یا کسی اور مخلوق کو دے دیتا ہے۔ یعنی شرک سے بچے، یعنی جس نے کچھ نہ بنایا ہے ہم اس کو جو ہے اس کے مقابلے کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں قرار دے دیتے ہیں جس نے سب کچھ کو بنایا ہو۔ تو پہلی چیز ہم کو جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے، شرک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کو یقین یہ ہو کہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ کیا ہے، ہمارے تقدیروں کو، ہمارے تحدیروں کو جو اللہ نے بنایا ہے یہ سب کیا ہے، اس سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ نے ہم سب کے لیے جو بھی چیز کو لکھا ہے، ہماری تقدیر ہو، ہماری زندگی ہو، ہمارا موت ہو، ہمارے فیصلے ہو، ہم سب کو اس پر راضی ہونا ہے کہ خالق نے بنایا ہے نا فیصلہ، تو یہ بہترین فیصلہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں کوئی بھی چیز کو بنا کسی ریزن کے پیدا نہیں کرتا، بنا کسی مقصد کے پیدا نہیں کرتا، تو ہماری تقدیر، ہمارے فیصلے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے نا، جو ہم جو ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ہم جو ہے اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ سب کے پیچھے کیا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تیسرا یہ کہ خالق کو مخلوق جیسا نہ سمجھے، میں یہ چیز کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ خالق کو مخلوق کے جیسا نہ سمجھے، مخلوق کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کرے جیسا کہ خالق کے ساتھ کرنا ہو۔ الخالق کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھے، اللہ کو سب سے اوپر، جیسا ہم اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے ویسا ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہ کرے۔ بہنوں میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک بار ایسا سوال بھی پوچھیں گے، لوگ جو ہے وہ بہت سوال پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ایک بار ایسا پوائنٹ آ جائے گا، ایک بار ایسے دن آ جائیں گے جب وہ انسان یہ بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ وہ پہلے تو مخلوق کو لے کر سوال کریں گے کہ پیڑ کس نے بنایا، پودا کس نے بنایا، اس کو کیوں بنایا، اس کو کیوں بنایا۔ پھر ایک دن اللہ کہتے کہ ایک دن انسان یہ بھی سوال کر بیٹھے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب وہ کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین لانا ہے، ہم کو اللہ کی پیدائش پر یقین لانا ہے، اور اللہ کی پیدائش کو سمجھنا ہمارے لیے معمولی عقل کے کام نہیں ہے۔ ہمارا معمولی عقل جو ہے اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ اس بات سے بری ہے۔ ہمارے دماغوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو، اس معاملے کو سمجھ پائے کہ اللہ کی پیدائش کیسی ہے۔ اللہ اگر ہم کو سمجھانا بھی چاہے تو ہم جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اس سوال کو پوچھے وہ انسان تو کیا ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر شیطان ہمارے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈالے بھی تو ہم کیا کر لیں، اللہ سے پناہ لے لیں اور اس وسوسے کو چھوڑ دے۔ اللہ کے ذات کے بارے میں شک کرنا یہ سب سے خطرناک ہے۔ اگر ہم اللہ کے معاملے میں شک کریں یا اللہ کی کسی بات پر شک کریں تو ہم جو ہے خطرناک عذاب کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہاں گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمیں جو ہے اس پر یقین لانا ہے، ایمان لانا ہے کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن اللہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ کافی ہے۔ اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز کو بنایا، اور ہم جو ہے اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم جو ہے اس بات کے سامنے جھکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں، یعنی جب وہ رکعت میں باندھتے تھے تب وہ کیا کرتے تھے، رکوع میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ لوگ اسکرین پر ہے، وہ رکوع میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خضع لک سمعی وبصری ومخی وصعبی۔ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے ابھی رکوع کیا ہوں، اور تو نے ہی مجھے ایمان پر پیدا کیا، اور تو نے ہی مجھے بنایا ہے۔ میری آنکھ، میرے کان، میرا دماغ، میرے رگ، وہ سب جو ہے صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے اس کو کیا پڑھتے تھے، رکوع کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ یعنی بنانے والا بھی تو ہے اللہ، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، سماعت کو، رگوں کو، میں کو، میرے ایمان کو، ہر چیز کو بنانے والا تو ہے اللہ، اور یہ سب آج کیا کرتے ہیں، اللہ تیری بندگی کرتے ہیں۔ ویسے ہی جو ہے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا
کیا کرتے تھے، اللہم لکا سجدت وبکا آمنت ولکا اسلمت سجد وجی للذی خلقہ وصورہ وشق وسمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہوں اور تو نے مجھے ایمان پر پیدا کیا، اور میں تجھے اپنے آپ کو تیرے لیے کیا کر رہا ہوں، بندگی میں مکمل طور پر میں تجھے کیا کر رہا ہوں، سبمٹ کر رہا ہوں۔ میرا جو صورت ہے اللہ آج وہ سجدے میں ہے، اس کے سامنے جس نے جو ہے اسے پیدا کیا ہے، اسے بنایا، اسے کیا دیا، ترتیب سے بنایا، اس کو شکل دیا، جس نے جو ہے اس میں سماعت یعنی سننے کا جو ہے حکم دیا، اس کو آنکھیں دی۔ اللہ ہی جو ہے وہ کیا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، اور اللہ ہی کیا ہے، سب سے بہترین چیزوں کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ اگر ہمیں چاہیے ہم نماز میں اس کو شمار کر لیں یا ہم اسے ایسے بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس کا جو معنی ہے وہ کتنا پیارا ہے کہ آج میں جو سجدہ کر رہا ہوں اس کے آگے جس نے کیا کیا، مخلوق کو بنایا، مجھے آنکھیں دی، سماعت دی اور دماغ دیا۔ یعنی ہمیں اپنی پیدائش پر غور کرے، سجدے میں جو ہے ہم پڑ جائے اللہ کے سامنے، عاجزی سے کیا کرے، بیان کرے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہی کی پیدائش ہے۔ اور اس کے بعد جب اس بات کو ہم جان لیں تو ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرے، ذکر ایسی ہو جو زبانی بھی کی جائے اور محبت کے ساتھ بھی کی جائے، اور اللہ کے احسانوں کو کبھی نہ بھولے۔ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ انسان خالق کو اور مخلوق کو الگ رکھو، خالق کے ساتھ جو ہے وہ مخلوق والا معاملہ مت کرو، یا مخلوق کو جو ہے خالق والا معاملہ مت کرو۔ اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مت کرو مخلوق کے سامنے سجدہ، مت جھکو کسی اور کے سامنے اللہ کے علاوہ، مت جھکو قبروں پر اللہ کے علاوہ، ہر نعمت کے ملنے پر شکر کرو، اور اس گناہ کے کام سے بچو بہنوں۔ ہم مخلوق کے سامنے سجدے نہیں کر سکتے، سجدہ صرف اور صرف کس کا ہے، خالق کا ہے، یاد رکھنا۔ جس نے بنایا اس کے سامنے ہی سجدہ کرو، جس کو بنایا گیا ہم اس کے سامنے سجدے کیوں کرے، کیوں لوگوں کے قبروں پر ہم سجدہ کر رہے، کیوں ہم چھوٹی چھوٹی بتوں کے سامنے، درختوں کے سامنے کیوں ہم سجدے کرے، کسی نے کہہ دیا ہم نے کر لیا۔ جب اس کو ہی پیدا کیا گیا ہے تو ہم اس کے سامنے سجدے نہ کریں، اس بات سے ہم سب بچے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر ایمان لانے والا، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے والا، پیدائش پر غور کرنے والا، سجدوں میں پڑھنے والا عاجز بنائے۔ اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔